بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلخراش شہادت کے وہ راز بیان کروں گی جو شاید پہلے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت سخت خراب ہوئی تو طبیبوں کو بلایا گیا۔ طبیبوں نے آنکھیں اور زبان دیکھی اور حتمی طور پر کہہ دیا کہ اس دفعہ بھی انہیں زہر ہی دیا گیا ہے، لیکن یہ پہلے والے زہر سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے پہلے بھی جگرے گوشِ رسول حضرت امام حسن کو 2 دفعہ زہر دیا جا چکا تھا۔ یہ زہر مشکیزے کے پانی کے اندر ہیرے کے ٹکڑے پیس کر پھر ملایا گیا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 صفر کی رات سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور حضرت زینب امام کی طرف متوجہ ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے خواب میں اپنے نانا سرور کائنات آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اماں حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اور بابا جان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے۔ وہ سب مجھے جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ زینب، میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ نانا جان، آپ کو تو میرے حالات کے بارے میں علم ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مجھے کتنا تنگ کر رہی ہے۔ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، لوگ میرے سے مصلی چھین لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مجھے طرح طرح کے ظلم کا نشانہ بنا رہی ہے۔ نانا جان، میں برے حالات سے گزر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حسن، صبر کا دامن ہاتھ سے مت جانے دینا، آپ بہت ہی جلد ہم سے ملنے والے ہو۔ اس کے علاوہ حضرت حسن نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پہ سورۃ اخلاص لکھی ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خواب لوگوں کے سامنے پیش کیا تو سب لوگ بہت ہی خوش ہوئے، لیکن یہ خواب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد سعید ابن مسیب نے سنا تو وہ رونے لگے اور لوگوں سے کہنے لگے، اگر یہ خواب پورا ہو گیا تو جان لو کہ میرے استاد نواسۂ رسول امام حسن ہم میں اب بس کچھ ہی دنوں کے مہمان ہیں۔ امام حسن نے بہن کو خواب سنانے کے بعد پانی مانگا۔ حضرت زینب نے جب بھائی کو مشکیزے سے پانی پلایا تو پانی میں چونکہ ہیرا پیس کے پہلے ہی ڈال دیا گیا تھا تو وہ پانی پینے سے ہیرا حضرت امام حسن کے پیٹ میں داخل ہو گیا۔ اس زہر نے کچھ ہی دیر میں اثر دکھایا اور امام کو خون کی الٹیاں آنے لگی۔ ابن خلدون، تاریخ ابن کثیر اور بھی بہت سے مورخین و محدثین نے لکھا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پانی پیا تو ہیرے بہت ہی زہریلے تھے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو بہت ہی زیادہ نقصان دیا۔ اس ہیرے نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے جسم کو اندر سے کاٹ دیا، یہاں تک کہ آپ کا کلیجہ بھی کٹ گیا۔ مختلف روایات اس کے بارے میں مختلف ہیں۔ کسی نے لکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، کسی میں لکھا ہے کہ 80 ٹکڑے ہوئے اور کسی میں 100 سے زائد ٹکڑوں کا ذکر ملتا ہے۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف سے قے آتی تو قے کے ساتھ پیٹ سے ہیرے کے ٹکڑے اور خون آتا تھا۔ اس بات پر غور کریں کہ جو چیز کانچ کو کاٹ دیتی ہے تو اندازہ کریں کہ کس طرح کسی کے پیٹ کے اندر جا کر وہ کیسا عجیب زہر بن جاتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، یزید صرف قاتل حسین ہی نہیں بلکہ امام حسن کا بھی قتل اس کے ہاتھوں سے ہوا، کیونکہ یہ زہر دینے کی سازش اسی کی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ زہر کس عورت کے ہاتھ اس نے دلوایا؟ اس کے بارے میں تاریخ میں مختلف روایات ہیں۔ چنانچہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قے آتی تو اس کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے آتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحت کرنا چاہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلایا۔ جب امام حسین اپنے بڑے بھائی کے پاس تشریف لائے تو اپنے بھائی کی ایسی حالت دیکھ کر غمزدہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین نے عرض کیا، بھائی جان، مجھے بتائیے کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ یہاں پر جو امام حسن جواب دیتے ہیں وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا ہے، چونکہ آپ سید الصابرین کے نواسے ہیں۔ فوری بھائی کو جواب دیا، حسین،
مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم لوگ قتل کر دو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کا قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ غموں سے بھری یہ رات جب اہل بیت نے گزار لی تو صبح ہوتے ہی امام حسن نے اپنے چھوٹے بھائی امام حسین سے سوال کیا، میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین نے روتے ہوئے جواب دیا، آپ کا چہرہ بالکل ہرا ہو گیا ہے۔ یہ جواب سن کر امام حسن مسکرانے لگے اور فرمایا، بھائی آج نانا کی معراج والی حدیث پوری ہو گئی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میرے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی سیر کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے تھے، اس وقت ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ میرے نانا جان آقا دو جہان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی سیر سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ جنت میں 2 محل تیار کیے ہوئے تھے، ایک محل ہرا تھا اور دوسرا محل لال تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان محلوں کے قریب سے گزر ہوا تو اچانک ایک طرف سے آواز بلند ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے نواسوں حسن اور حسین کے محل بھی دیکھتے جائیں، جن 2 محلوں سے جنت میں رونق اور چہل پہل ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان محلوں کی طرف اپنی نگاہ مبارک کی تو دریافت کیا، یہ ہرا کس نواسے کا ہے اور لال کس نواسے کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ہرا محل حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور لال حسین کا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضوان جنت سے دریافت کیا کہ حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل کیوں ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ یہ الفاظ سنتے ہی رضوان جنت بھی رونے لگے۔ وہی جنت جس میں کوئی رونے والا نہ ہوگا، وہاں کا نگران فرشتہ بھی حضور کے نوازوں کی شہادت بیان کرنے پر رو پڑتا ہے۔ رضوان جنت اتنا رو رہا تھا کہ اس میں آپ سلام کو بتانے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت امام حسن کو زہر دیا جائے گا، ان کا سارا بدن ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین کو کربلا کی گرم زمین میں شہید کیا جائے گا، اور ان کے خون سے امام حسین کا سارا جسم لال ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نواسے کا محل ہرا تعمیر کیا گیا ہے اور دوسرے نواسے کا محل لال تعمیر کیا گیا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو فرمایا، دیکھا سب نے میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور اپنے گھر والوں کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو کچھ نصیحتیں کی۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا کر وصیت کی اور فرمایا، اے حسین صبر سے کام لیتے رہنا، میری تو یہ تمنا ہے کہ میری قبر میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہو، مجھے وہیں دفن کر دینا۔ تاریخ میں مختلف روایات ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 28 صفر، کسی میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29 صفر کو شہادت پائی۔ تاریخ حوالوں میں درج ہے کہ یہ زہر دینے والی آپ کی بیوی جادہ بنت اشعث تھی، جس نے یزید کے کہنے پر حضرت امام حسن کو زہر دیا۔ حضرت امام حسن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن کرنا چاہتے تھے، لیکن بنو امیہ کے وہ بدبخت اور کمینے شخص جس کا نام مروان تھا، اس نے للکار کر کہا کہ میں حسن کو یہاں دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین نے کہا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے پر چلانا شروع کیے۔ مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا! نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے ہیں تو تلوار سے جنازہ روک لیا اور جنازے پہ تیر چلانا شروع کر دیا۔ بعض روایات یہاں تک آتی ہیں، جنازہ حسن پر تیر چلائے۔ حضرت زینب نے اکثر فرمایا کرتی تھی، فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں، حسن کو تو 2 بار کفن ملا ہے، حسین کو تو 1 بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا کہ حسن کو 2 بار کفن کیسے ملا؟
کہا کہ جب مروان نے حسن کے لاشے پر تیر چلائے تو وہ تیر لگا تو وہ حسن کے کفن سے خون کی پھوار نکل پڑی۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن پھر لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں لے کر نہ جائیں بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔ یہ بھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم مبارک سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، شہزادہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ اگر مروان آڑے آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدہ فاطمہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ اسی طرح کے مزید اسلامی واقعات دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں، زندگی بدلے، اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔